بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، لپس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوائے کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وَأَنَا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچی جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض معاون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جب کہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو، تم کہو خدا واحد لا شریک ہے، اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الہی اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے، میں بلاتا رہا ہوں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہیں، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے نا سزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، اور کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہون ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہے، میں تم اتنا مت مارو جو وہ کہتا ہے، اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو، گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بیشت سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں ان کی منتقع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو،
تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، نوح نے، اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل کے کاریگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختہ پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبریل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنس کر کہتے، اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسا کہ تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبریل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر بن الخطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی بیچ کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بناؤ، 4 یاروں کے نکال کر
اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انک کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح نے اوج بن انک کو بلوایا اور کہا تو فلانے درخت کو دریا نے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر سودا کروں گا۔ اوج بن انک نے کہا تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح نے اس سے عہد کر لیا۔ لپس اوج بن انک نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انک انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے حضرت نوح میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ کرس جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ اوج بن انک عمر بھر اکل و شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی۔ اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر اول حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا تختہ حضرت عمر بن خطاب کا اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نوح تو بہت المعمور کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب اور نظام کشتی کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور 5ویں طبقے میں چرندے اور 6 طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں اور میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نوح علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ بے مصداق اس آیات۔ ترجمان: یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چرا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو مگر جس پر کہ پہلے پڑھ چکی بات، اور جو ایمان لایا ہو اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہیں، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ لپس خدا کے حکم سے جس نے نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کا کشتی میں رکھا لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں، اور صرف 3 بیٹے
بچے چن کر اولاد وہ ساری خلقت ہے، اور تنور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا۔ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا، اور یہ فائدہ مرتجم نے تفسیر میں لکھا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح ماں اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزند، ان کے نام یہ ہے سام، اہام، یافس، سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹان کا کہنان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کینان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ بے مشتاق اس آیات اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے۔ اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے، اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، اور کینان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا، مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب الہی سے، سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے، اور زمین سے چشمے پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرتا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا۔ اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح کو شفقت پڑ رہی دل میں، اور اود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہاری اہلیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب میرا بیٹا کینان مارا جاتا ہے۔ اور پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو، بولے اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکار ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ لپس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کینان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو، اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا
اور ٹھہرنا، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان، اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیات جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بول و بیراز سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو قدرت الہی سے وقوع اس کی ناک سے پیدا ہوئی، اور انہوں نے سب غلازمت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ لعنت نے خزیز کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ماعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ماعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے کو ماعون کہو گے، لہذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے، تب حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشر و محرم الحرم تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہے۔ بعد جناب باری تعالیٰ سے ند آئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جاؤ، اور سکایا پانی اور جو کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ فائدہ: 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جو جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تب کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی، اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سری تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں، اور 7 دریائے روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور
کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے جوڑے ہیں یہ سب زمین پر پودے۔ چنانچہ حضرت نوح کی قوم کو قسم کی جڑیں اور تعظیم مل گئیں، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی، آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم پودے لگاؤ گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بموجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی اور شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کی مار کو خون ان کا اس کی جڑ میں دیا، اور جو شیرنی کی انگور میں سے وہ تو حضرت نوح کے پانی سے دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر کا جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں، اور یہ فائدہ تقریباً ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا ہے، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے ماعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ماعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد و حرص، تکبر و بخل۔ حضرت نوح نے اس کی شروع اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجلایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزاور لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو گیہوں کھانے کی،
جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بحشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا، اس لیے وہ بحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا، بعد حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا شانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے 80 آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہے۔ اہل عرب و سام کی اولاد ہیں، اہل جشم حام کی اولاد ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا عورت کی ستر کا الگ ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح نے سام کو دعائیں دیں، اس واسطے ان کی اولاد میں پیغمبر ہوئے، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 600 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی۔ غالباً یہی صحیح ہے۔ سورۃ عنکبوت میں ہے کہ جب نوح نے اس درفانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض حجاز و شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت ہوئی، اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے، چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان علیہ اللعنتہ نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا، اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرماندار، یعنی بعض نے کہا ہے کہ حضرموت اسی کا نام تھا۔ اس نے وہاں
مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی نہ مرا تھا، اور سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا، ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے، کس معبود و کس پر پرستش کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان علیہ لعنت ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خط ہندوستان آیا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو پھر اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی، اور پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کہا اور بولے، نہ چھوڑ یوں اپنے ٹھاکروں کو، یعنی 2 کو، اور نہ سوائے اور یاغوس کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔